اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں اولاد کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے لوگ جن کی اولاد نہیں ہوتی اور وہ بہت ساری پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی اولاد ہوتی ہے لیکن اولاد نرینہ نہیں ہوتی۔ تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے معصومین کے کچھ فرامین اور روایات موجود ہیں، اگر ہم ان سے استفادہ کریں، بلکہ بہت سارے لوگوں کے ایسے مشاہدات اور تجربات موجود ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں پہ عمل کیا اور خدا نے انہیں اولاد عطا کی۔ سب سے پہلی بات جو ذکر کی جاتی ہے اولاد کے حوالے سے وہ ہے کثرت استغفار۔ قرآن نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تم اولاد اور مال کو بڑھانا چاہتے ہو تو کثرت استغفار کرو، اور خود معصومین کے فرامین میں یہ بات موجود ہے کہ کم از کم 70 مرتبہ سوتے ہوئے میاں بیوی ہر روز جو ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی تسبیح کریں، اور بعض روایت میں سحری کے وقت اذان صبح سے پہلے اگر انسان کی جاگ ہو جائے یا نماز شب کے لیے اٹھتا ہے تو 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، دل سے اس بات کی تسبیح کرنی چاہیے کہ پروردگار میں تجھ سے توبہ بھی طلب کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی مغفرت بھی چاہتا ہوں۔ اور سچی توبہ جب انسان کر لیتا ہے تو بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ انہی امور میں سے مثلا نماز کی باقاعدگی سے ادائیگی کرے، جو اس کی چیزیں ذمے ہیں ان کو بھی قضا کی نیت سے ان کو انجام دے، مثلا روزوں میں کوتاہی نہ کرے، اور توبہ حقیقی جب انسان کرتا ہے تو تب بھی جا کے ثمرات دنیا میں بھی مرتب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی۔ کئی مرضوں کا علاج ہے اس میں، عاقبت بالخیر ہوگی، رزق تمام قسم کا رزق میں اضافہ ہوگا۔ قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو تقوی اختیار کرے گا خدا اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہے۔ لہذا مال بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، امن و امان، ایمان، یہ ساری رزق کی قسمیں ہیں جو خدا نے قرآن میں گارنٹی دی ہے۔ لہذا 100 مرتبہ استغفار کرے، یہ پہلا کام ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ صدقہ دیتا رہے، ڈیلی بیسس پہ اگر تھوڑی مقدار میں انسان کی صدقے کی روٹین ہے، اس کے کئی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، آخرت کی نیکیاں بڑھتی ہیں، اور اولاد کے حصول کی بھی جو پریشانی ہے خدا صدقے کے جو نیت اگر اسی نیت سے دے کہ اولاد کے لیے، تو خدا اس پریشانی کو دور کرے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے جو چیزیں مفید ہیں اولاد کے حوالے سے، ان میں سے 7 مرتبہ خصوصاً اولاد نرینہ جن کی نہیں ہو رہی ان کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ 7 مرتبہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو ہے وہ شوہر اپنی بیوی کے دائیں طرف جو ہے وہ رکھ کے ہاتھ کو اس کے پیٹ کے اوپر دائیں طرف ہاتھ رکھے 7 مرتبہ اس کی تلاوت کرے۔ یہ اولاد نرینہ کے حوالے سے روایت ملتی ہے، بلکہ ایک شخص کی 7-8 بیٹیاں تھیں، اولاد نہیں ہو رہی تھی، یعنی مذکر اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے امام سے سوال کیا تو امام نے یہ عمل بتایا، تو وہ شخص کہتا ہے کہ پے در پے مجھے خدا نے 7 بیٹے عطا کیے تھے۔ تو لہٰذا اس عمل کو انجام دیا جائے، اور اس کے علاوہ شہد کا استعمال، خالص شہد کا استعمال، 70 مرضوں کا اس میں علاج ہے۔ باقی جو جدید طب میڈیکل جو ہے اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، ٹیسٹ وغیرہ کروا کر، اور انسان 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھے کہ خدا اسے اولاد اور اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور پھر دعا مانگے۔ معصومین کی ذریعوں کی زیارت جو ہے اس کا بھی دخل ہے کہ بہت سارے مسائل انسان کے حل ہوتے ہیں، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے دعا کرنا، اور خود بھی دعا مانگتا رہے اولاد کے لیے اور دوسرے لوگوں کے ذمہ لگائے، خصوصاً مستورات اور بچوں کو جمع کر کے اگر دعا مانگی جائے تو بہت ساری دعائیں جو عام حالات میں قبول نہیں ہوتی وہ قبول ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات اس نیت سے انسان جو ہے یہ تمام اعمال انجام دے کہ خدا اسے اولاد نرینہ عطا کرے، اور وہ اولاد جو ہے اس کی نیکیوں کا وسیلہ بنے، کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے
تو نیک اولاد جو ہے انسان کے لیے وہ نیکیوں کا دروازہ کھلا رکھنے کا ایک وسیلہ ہے۔ اور اسی طرح کے امور میں سے انسان اگر جو ہے دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ ایسے کام کرتا ہے اسی نیت سے کہ خدا اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے، کوئی نیک کام جو بھی انسان اپنی وسعت میں کر سکتا ہے اور وہ کرے، یقیناً خدا اسے اولاد عطا کرے گا۔ اور یہ منت مانے کہ اگر اللہ نے اسے اولاد عطا کی نرینہ تو نام یا محمد رکھے گا یا علی رکھے گا، یا دونوں کو مرکب کر کے محمد علی بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ بھی روایات ملتا ہے کہ اگر محمد اور علی کی منت مانی جائے کہ ہم یہ نام رکھیں گے تو خدا اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔ ہم دعا گو ہے نجف اشرف سے کہ خدا جن مومنین مومنات کی اولاد نہیں رہے، پروردگار ان کو بحق محمد و آل محمد اولاد صالحہ نرینہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔